اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے 10ویں جماعت میں ایک سبق ہے مرزا محمد سعید، جو شاہد احمد دہلوی صاحب نے لکھا ہے۔ آج کی نوجوان نسل مرزا محمد سعید کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ تھوڑا سا ہلکا ان کا تعارف کروا دوں۔ مرزا محمد سعید ایک امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا لکھنے لکھانے سے یا تصنیف سے بہت بڑا تعلق رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور وہیں سے انہوں نے لٹریچر میں ایم اے کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کے شاگرد رہے ہیں۔ اس کے بعد 1906-07 کو وہ انڈیا چلے گئے اور علی گڑھ میں بطور پروفیسر پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے گورنمنٹ کالج کو جوائن کیا۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف مذہب اور باطنیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ مرزا محمد سعید اہل علم و دانش وزادار اور بلند پایہ ادیب تھے۔ مصنف شاہد احمد دہلوی آپ کے ہم عمر تھے۔ مصنف ایک صبح اخبار میں پروفیسر محمد سعید کے سوئم کی خبر پڑھ کر گھبرا گئے۔ خاموش زندگی کا خاموش موت یا مرزا صاحب کی علالت یا مرض الموت کی اطلاع سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں ان کے انتقال ہو گیا اور ان کے بہت سے رفقا کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج نے بھی مرزا صاحب سے بھی مستفید ہوئے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کبھی نمود و نمائش کے قائل نہ تھے۔ معدے کے عارضے میں مبتلا رہے تھے۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ فضول مشاغل سے پرہیز کرتے تھے۔ پورا خاندان تہذیب یافتہ تھا۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں تھے۔ اکہرڈی ڈال، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، نیچے روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، خترواں مونچھیں، یہ ان کی وضع شکل تھی۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاص عمر پائی۔ ان کی وفات کا صدمہ اس لیے ہے کہ ہم ایک بلند پایہ ادیب اور دور اندیش مفکر، مخلص سیاستدان، جامع العلوم ہستی سے محروم ہو گئے۔ تو یہ تھا بیٹا ان کا خلاصہ سبق کا۔ اصل میں خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سبق میں ہے اس کو مختصر اور جامع انداز میں لکھنا چاہیے، یا لکھنے کا نام خلاصہ ہے۔ اسے نہ تو ہم طویل لکھ سکتے ہیں پورے سبق کی طرح، نہ اسے انتہائی مختصر لکھتے ہیں، کیونکہ امتحان میں صرف 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اس لیے اسی نمبروں کی مناسبت کے مطابق اس سوال کو حل کرنا چاہیے اور اسے اتنا ہی وقت دینا چاہیے۔ امید ہے یہ ایک مختصر اور جامع خلاصہ تھا۔ اسے آپ دیکھیں گے اور امتحان کی تیاری کے لیے لازمی اس پر غور کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔